اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایتک امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام صلوات مومنین مومنات مسلمین مسلمان سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشرے کی آج 6 محرم چھٹ محرم کی مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کچھ دیر میں ہوگا۔ خطاب سید افتخار عبدالرحمن صاحب اس مجلس سے خطاب کریں گے۔ میں کلام پاک کے لیے گزارش کروں گا حسین رضا سے کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز کریں۔ پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فعصرن به نقعا وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ گزارش کروں گا ناد علی سے کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک پیش کریں۔ پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ولم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں پرسے کے لیے گزارش کروں گا اشر رضوی سے کہ وہ آئیں اور پرسہ پیش کریں۔ پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرے لال کہاں میرے لال کہاں ہائے جنگل کا وہ سناٹا وہ پرہولے فضا اور ایسے میں کسی ٹوٹے ہوئے دل کی صدا جیسے بچھڑی ہوئی اولاد کو ڈھونڈے کوئی ماں ہو میرے لال کہاں ہو میرے لال کہاں خود بخود ہاتھ اٹھے جاتے ہیں لینے کو تمہیں کب
کب سے بے چین ہے مالو دیا دینے کو تمہیں ہو گئی رات بس اب گود میں آؤ میری جان وہ میرے لال کہاں وہ میرے لال کہاں ہائے زخم گردن کا خدا جانے بھلایا کہ نہیں جسم سے خون بھرا کرتا بھی اتارا کہ نہیں کیا لہو زخم سینا وقت کے ابھی تک ہے رواں وہ میرے لال کہاں وہ میرے لال کہاں صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. ایک اناؤنسمنٹ ہے. آپ کو جیسا معلوم ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا جو دور ہے اس میں ہمیں یہاں پر 30 لوگوں کی سے گنجائش ہے. تو ہم نے 1835 جو سائٹ اس بلڈنگ ہے آپ تھوڑا سا آگے جائیں گے تو جو بچے یہاں پر موجود ہیں آفٹر مطلب سلام و سوز کے مرسی کے بعد اس جگہ شفٹ ہو جائیں گے. تو اس طرح یہاں پر جو بڑوں کو جگہ مل جائے گی. جب مولانا صاحب زیر ممبر ہوں گے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو بچے ہیں وہاں پر شفٹ ہو جائیں تاکہ ہم لوگوں کو بڑوں لوگوں کو یہاں پر بٹھا سکیں. پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سرمایہ دین دولت احساس اصغر ہم نام علی جرت عباس ہے اصغر. شبیر وہ قرآن مصائب ہیں کہ اس میں شبیر وہ قرآن مصائب ہیں کہ اس میں الہم سکینہ تو والناس ہے اصغر. نیند آئی ہے گئی تو اسے اب نہ جگانا اے شام غریبہ بڑا حساس ہے اصغر. ممکن ہو تو محشر میں بھی لب چوم لے اس کے اے کوثر و تسنیم تیری پیاس ہے اصغر. زندہ میں رباب اب بھی بدلتی نہیں کروٹ زندہ میں رباب اب بھی بدلتی نہیں کروٹ وہ اب بھی سمجھتی ہے میرے پاس ہے اصغر. پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ صلی علی محمد والے محمد. میں پرسہ پیش کرنے کے لیے گزارش کروں گا قبیل مصطفیٰ سے کہ اور امام زمان علیہ السلام کے پرسہ پیش کریں. پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں لوٹ کے آجا لال میرے جی بھر کے ناز اٹھاؤں بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں. میری آنکھ کا تارا ہے تو مجھ کو جان سے پیارا ہے ماں پیاری کے جینے کا تو ہی لال سہارا ہے. تجھ چھوڑ کے تنہا مقدر میں کیسے شام کو جاؤں بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں. تیری وہ معصوم ادائیں
مجھ کو بہت رلاتی ہے، میں تیری جدائی میں بیٹا رو رو کے مر نہ جاؤں، سحر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں، لوری ابالے یہ تو تیرے ناز اٹھانے کے دن تھے، آنکھوں میں تیری خوشیوں کے خواب سجانے کے دن تھے، آلوٹ کے اصغر آ بیٹا تیرا کرتا میں بتلاؤں، سحر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں، بھول نہیں سکتی ماں صغر پیاس ہوٹ تیرے بیٹا، خالی خود ہے اور زندہ ہے آجا ماں کے پاس آجا، آنند مجاہد میں تیری اشکوں سے پیاس بجھاؤں، صغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں، صغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں، کتنی ہے بے چین سکینہ تیرے ناز اٹھانے کو، صبح و شام ترستی ہے وہ تیرا دل بہلانے کو، تیری لاڈلی بہن سکینہ کا میں دل کیسے بہلاؤں، سحر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں، لوٹ کے آجا لال میرے جی بھر کے ناز اٹھاؤں، سحر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وہاں بڑی جنگ ہوئی تب در خیبر الٹا، وہاں بڑی جنگ ہوئی تب در خیبر الٹا، یہاں زباں ہوٹوں سے پھیری تھی کہ لشکر الٹا، پر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پرسہ پیش کرنے کے لیے گزارش کروں گا دانیال رضا سے کہ وہ آئیں اور آج کی بار میں پرسہ پیش کریں، پر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بانو کہاں تلاش کرے اپنے لال کو، جنگل میں مار ڈالا ہے زہرا کی آل کو، بانو کہاں تلاش، زینب کے ساتھ روتی ہے سب مل کے بیویاں، زینب کے ساتھ روتی ہیں سب مل کے بیویاں، جب دیکھتی تھی روز وہ وقت زوال کو، بانو کہاں تلاش، شبیر دل کو تھام کے مشکھا کے گر پڑے، شبیر دل کو تھام کے مشکھا کے گر پڑے، دیکھا جو خون میں غرق نبی کے جمال کو،
بانو کہاں تلاش شبیر میرے پاس ہے صدقے کو بس یہی شبیر میرے پاس ہے صدقے کو بس یہی جھولے سے لا کے دے دیا بانوں نے لال کو بانوں کہاں تلاش شبیر لا رہے ہیں میدان سے دیکھیے شبیر لا رہے ہیں میدان سے دیکھیے اپنے ضعیف کاندھوں پر 18 سال کو بانوں کہاں تلاش کریں اپنے لال کو جنگل میں مار ڈالا ہے زہرا کی آل کو بانوں کہاں تلاش اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میری گزارش ہے کہ یہاں بچوں کو جنہوں نے پڑھ لیا ہے وہ 1835 جو کارنر پہ وہاں ٹی وی لگا دیا گیا ہے اور لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتی ہے تو مہربانی فرما کے وہاں کچھ بچے جو پڑھ چکے ہیں وہاں چلے جائیں کیونکہ یہاں پہ تعداد زیادہ نہیں کر سکتے تمام بچے اور وہاں ٹی وی موجود ہے اور بچوں کی نگرانی کے لیے بڑے بھی موجود ہیں اور محمد و آل محمد صلوات گزارش کروں گا مرثیہ پیش کرنے کے لیے ابھی آپ پڑھ چکے ہیں آ جائیے چلیں تو جو پڑھ چکے ہیں وہ گزارش کروں گا ابھی یہاں دیکھ لیں کہ زیادہ تعداد ہم نہیں کر سکتے اسی لیے آپ کے لیے علیحدہ جگہ بنائی ہے وہاں ٹی وی لگا ہوا ہے اور لائیو آ رہا ہے اور خواتین بھی موجود ہیں ڈویژن ہوئی ہوئی ہے پڑھنی شروع اور محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کہوار سے حسین جو اثر کو لے چلے ہاتھوں پہ رکھ کے فدیۂ طاہر کو لے چلے بادل میں شام کے ماہ انور کو لے چلے چلائی ماں کہاں میرے دل بھر کو لے چلے چلائی ماں کہاں میرے دل بھر کو لے چلے فارغ ابھی نہیں ہوئی اکبر کے داغ سے کچھ روشنی ہے گھر میں میرے اس چراغ سے کچھ روشنی ہے گھر میں میرے اس چراغ سے بانوں کے اس بیان سے گھبرائے شاہدی آخر قریب فوج کے لے آئے شاہدی بچے گروہ کے ہاتھوں پہ چلائے شاہدی یارو سمجھ لو جو تمہیں سمجھائے شاہدی یارو سمجھ لو جو تمہیں سمجھائے شاہدی کچھ تو خیال
چاہیے ننھی سی جان کا بتلاؤ کیا قصور ہے بے زبان کا بتلاؤ کیا قصور ہے بے زبان کا یہ سن کے ملا نے اٹھایا کمال کو کا خطا شیار ننھی سی جان کو مارا خدنگ شاہ کے ابرو کمال کو ہے مٹایا بانوں کے نام و نشان کو ہے مٹایا بانوں کے نام و نشان کو چلائی موت ہائے نہ تجھ کو امان دی بچے نے سہم سہم کے ہاتھوں پہ جان دی بچے نے سہم سہم کے ہاتھوں پہ جان دی پہنچے برس کے تادر خیمہ پہ حال زار آئی جو بانو دیکھ شرمائی بار بار گردن جھکا کے کہنے لگے شاہ نام دار تو شہر بانو بن گیا اصغر کا بھی مزار لو شہر بانو بن گیا اصغر کا بھی مزار سور پڑ گیا ہے دل دردناک میں بانو تیری کمائی ملی آج خواب میں بانو تیری کمائی ملی آج خواب میں گہوار سے حسین جو اصغر کو لے چلے اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. میں تماس کروں گا سید افتخار عابد نقوی صاحب سے کہ وہ آج مجلس کا آغاز کریں اور محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرے تکبیر اللہ اکبر. نعرے رسالت یا رسول اللہ. نعرے حیدری یا علی. حیدری یا علی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابو القاسم مصطفیٰ محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین للتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد قال اللہ سبحانہ الحکیم فی کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین صدق اللہ العلی العظیم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بہت معذرت لیکن میں قائل بھی نہیں ہوں کہ مجلسوں میں بہت زیادہ فقہی مسائل بیان کیے جائیں، لیکن بہرحال ابھی لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا اور بچوں کو بھیج دیا. فقہی لحاظ سے ان کو ان کی بغیر اجازت کے نہیں بھیجا جا سکتا. یہ ان کا اسپاٹ ہے. نماز کی لائن میں سے بھی بچے کو نہیں اٹھایا جا سکتا ہے کہ بچہ پیچھے چلا جائے اور کوئی بڑا آ کے آگے بڑھ جائے. اس لیے انشاءاللہ ان سے جو ہے وہ اجازت لے کے جو افراد بیٹھے ہیں ان کا بیٹھنا یہاں پر شرعی لحاظ سے اور فقہی لحاظ سے جو ہے وہ صحیح ہو جائے. کیونکہ جو آتا ہے وہ اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے اور اس کے لیے فقہ یہ کہتی ہے کہ وہ اس جگہ کا مالک ہے،
اس کو نہیں اٹھایا جا سکتا. انشاءاللہ اس کا ضرور ہم خیال رکھیں گے. فرش ادا سے درود پڑھ جائے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحث ہماری گفتگو اس عنوان سے کہ ولایت اعتقادی طور پر اور ولایت افعال میں یعنی ذہن میں اور پھر ہمارے کاموں میں کس طرح سے جھلکے اور اس کا کیا عنوان ہے. اور اس میں ہم نے ولایت کے عنوان سے ہی ہماری ابھی گفتگو انشاءاللہ کوشش کریں گے. کل بھی میرا وعدہ تھا کہ ہم اس کو کہیں متصل اور منسلک کریں اپنے وقت کے امام سے کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے. انشاءاللہ آج تمام بحث جو ہے وہ اسی کا ایک تتمہ ہے جس کا کل ہم نے آغاز کیا تھا. اس کا اختتام ہوگا یعنی اس گفتگو کا کہ ہم ایک صفت میں کس طرح سے اپنی ولایت کو اپنے امام سے متصل کر دیں. اور جو میں نے عرض کیا کہ ولایت کا جب ہم عنوان لیتے ہیں تو جو صاحب ولایت ہے اس کی کیا کوالٹی ہے اور پھر جب ہم اس کو اپنا ولی مانتے ہیں تو ہماری کیا کوالٹی ہے. اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ بے ابی انتم و امی و نفسی و اسرتی لکم فدا، سب کچھ آپ پہ قربان ہو. میرے ماں باپ، میرا مال و دولت، جو کچھ میں اون کرتا ہوں، میرا کچھ ہے ہی نہیں. اگر یہ عنوان ذہنی طور پر اور ہمارے انٹلیکچوئل لیول پر ہمارے لیے ثابت ہو جائے تو پھر ہم اپنے اعمال میں بہت حد تک ریزیمبلنس محسوس کریں گے کہ ہم اپنے آقا اور مولا کے احکامات کو مان رہے ہیں. جب ہمارا ذہن مشوش ہوگا، مشکوک ہوگا، ڈاؤٹ فل ہوگا کہ اچھا ٹھیک ہے ایک چیز ہے، ہو گئی، اور پورے 1400 سال سے کیا ہے یہ جناب آدم کے زمانے سے کوششیں ہو رہی ہیں کہ ان چیزوں کو جو ہے وہ مشکوک بنا دیا جائے، ڈاؤٹ فل بنا دیا جائے. اور ہمارا نبی عنوان نہیں ہے، تاریخ عنوان سے کس طرح سے شخصیات کو خراب کیا گیا تاکہ اپنے اعمال کو جسٹیفائی کر لیا جائے. تو ہمارے لیے ولی کے ماننے والے کے عنوان سے ہماری کوالٹی اس وقت بہترین لیول پہ پہنچ سکتی ہے کہ جب ہم سب کچھ فدا کر دیں. جیسے جناب زہیر کی میں نے مثال دی، چلیے دیکھیں میں آج کی بحث میں اور گفتگو میں آؤں گا کہ جب مولا نے جنت دکھائی تو مولا نے کہا مولا یہ کیا جنت ونت کے لیے نہیں ہوں، اب میرا ہدف، میرا مقصد، میرا ٹارگٹ جنت نہیں ہے، میں تو آپ کے ساتھ ہوں، بس جہاں آپ جائیں گے میں ہوں. اور یہ مثالیں مثلا یہ جناب زہیر کو اور جناب حبیب ابن مظاہر، جناب مسلم بن اوسجا، جناب حر، یہ ساری ایگزامپلز ہمارے لیے اس لیے آ رہی ہیں کہ ہم وہ ہمارے جیسے تھے، ہم ان تک پہنچ پائیں. اس کو کہنا کہ ہم خلوص نماز میں بہترین لیول کا لائیں، ایک ذرہ برابر بھی شو آف نہ ہو اس میں. اگر وہ مشکل ہو تو کم از کم ہم یہ کر سکتے ہیں کہ محبت کا اظہار حسین سے بغیر ریاکاری اور شو آف کے کر دیں تو وہ پھر ہمارا ہاتھ پکڑ کر آگے لے جائیں. تو ایسے ہی آئمہ تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن ان افراد سے اپنی وابستگی اور اٹیچمنٹ کا اظہار کر سکتے ہیں تاکہ یہ ہمیں مولا تک لے جائیں، وسیلہ بن جائے. ابواب حسین ہیں یہ افراد. لیکن جب ہم علماء کو بھی دیکھتے ہیں تو جناب مقدس ارزبیلی مشہور عالم دین، اور ان کے لیے یہ لکھا ہوا ہے تاریخوں میں، نجف میں جب وہ موجود تھے تو نجف شیعہ حکومتوں کے انڈر میں نہیں تھا، یا اگر تھا بھی تو وہاں پہ ایسی چہل پہل نہیں تھی کہ رات بھر کھلا رہے حرم. جیسے آپ جاتے ہیں تو رات بھر کھلا رہتا ہے، نہیں، بلکہ صدام کے زمانے میں بھی حرم بند ہو جاتا تھا، بند کر دیتے تھے حرم کو، تو وہ بند ہو جاتا تھا، حرم بند ہو جاتا. لیکن جب یہ تشریف لاتے تھے نماز شب کے لیے تو بند اور تالے لگے ہوئے دروازے کھل جاتے تھے بغیر کسی خادم کے، اور ان کو جواب آتا تھا ذریعے سے، مولا کی ذریعے سے. نجف میں ان کا واقعہ ایک دفعہ وضو کرنے کے لیے نماز کا وقت ہو گیا تو اس سے پہلے تیاری کر رہے، وضو کرنے کے لیے گئے کنویں کے اوپر، وہاں سے جو ہے وہ پانی نکالنے اب جو ڈول ڈالا اور بھیجا تو وہ جواہرات سے بھرا ہوا، ایک دفعہ پھینک دیا، پھر دوبارہ ڈول ڈالا، پھر نکل کے آیا، پھر انہوں نے واپس پھینک دیا. اللہ میاں یہ مذاق ہو رہا ہے، مجھے پانی چاہیے، یہ کچھ نہیں چاہیے. یعنی میرا مطمع نظر، میرا اعمال اس لیے نہیں ہے کہ مجھے کچھ مل جائے، بلکہ جیسے مولا فرماتے ہیں خدایا کیونکہ تجھے
लाइट इबादत माना है, इसलिए इबादत कर रहा हूं। लव कशफल गता, अगर ये पर्दे हट जाए, मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल है, लव कशफल गता, अगर ये पर्दे हट जाए तो मेरे ईमान में जर्रा बराबर भी तब्दीली वाकई नहीं होगी कि खुदा की वहदानियत पे मुझे कोई शक हो, कहीं जर्रा बराबर भी कोई कमी हो, और फिर मैं कहूँगी अच्छा अल्लाह ऐसा था, मैं तो ऐसा समझता था। नहीं, मौला हमारे लव कशफल गता, अगर ये पर्दे हट जाए तो मेरा यकीन खुदा के ऊपर जो है उसपे जर्रा बराबर तब्दीली वाकई नहीं। हम इस उन्वान से अपने आप को मवालियान अहले बैत करवाएं। ये मतबा नजर है। स्पर्श अज़ा से अगर मैं ये बात अपने लिए लेकर उठ जाऊं 10 दिनों में और अपना राबिता अपने इमाम से बरकरार करना शुरू कर दूं तो मैंने कुछ हासिल कर लिया। स्पर्श अज़ा बेकार है, यानी बेकार, बहरहाल मेरी औकात नहीं बताऊं बेकार है, देने वाले वो हैं, अता उनकी तरफ से वो जानते हैं, लेकिन मेरा क्या अपना फरीजा है, मैं अपने इमाम से मुत्तसिल हो जाऊं। कहीं पर भी दुनिया के किसी भी कोने में वो उस वक्त होगा जब मेरा जहन इस बात को कबूल कर लेगा कि यहाँ पर बैठना इसका बैकग्राउंड क्या है, यहाँ पर आना इसका बैकग्राउंड क्या है, यहाँ पर गिरिया करना उसका बैकग्राउंड क्या है, यहाँ पर मातम करना, मजलिस पढ़ना, खड़े हो जाना, वो जॉब जिसको हम ढूंढते कि जनाब मुझे पर घंटा कितना मिलेगा, दुनिया के अंदर यही कर रहे हैं ना हम यहाँ पे कि मुझे पर आवर कितना मिलेगा, $10, $15 ऑफिशियल मिलेगा, अनऑफिशियल मिलेगा, कैश मिलेगा, चेक मिलेगा, कितना टैक्स कट जाएगा, कितना नहीं कट जाएगा। यहां पर तो कोई किसी को नहीं दे रहा, या तो कोई उन्वान नहीं हो रहा, लेकिन इंसान आ रहा है। इसके पीछे वो कौन सी ताकत है कि जो इंसान को मजबूर करती है वहां पर सरेंडर करना है, वहां पर पहुंचना है, इसको समझने की कोशिश करनी है। और फिर हम अपने इमाम से अपना राबिता बरकरार रखें, फिर हम अपने इमाम का जिक्र करें, फिर हम अपने इमाम के नाम को अपने घरों में आवीजा करें। एक कोना ना बना दे, बल्कि हमारे घर में हर तरफ होगी। जब भी हम बैठे, हमारे टीवी चैनल जब हम खोले तो हमें अंदाजा हो कि हम इमाम के हुजूर में हैं। हमारे मोबाइल के ऊपर जो हमारी रिंग टोन्स बनी हुई है वो हमारे इख्तियार में है, अभी तक उन्होंने इख्तियार दिया हुआ है, इख्तियार लिया नहीं हमसे। कल को वो ले लेंगे कि जनाब यही 5 है जिसको आप फिक्स कर सकते हैं, तो फिर हम देखेंगे कौन साइलेंट पे रखता है, कोई कौन वाइब्रेटर पे रखता है। अभी तो इख्तियार है हम कौन सी टोन लगाएं। और अभी आज ही एक हमारे दोस्त ने बड़ी खौफनाक किस्म की वीडियो हमारे साथ शेयर की कि एक कपल है, अमेरिका में जाए, और टीचर है, उसकी वालिदा, इसलिए उसने ये सब कुछ ऑब्जर्व किया और बता रही 7 साल की उनकी बेटी है। और मैंने अपनी बेटी को टैबलेट दिया, टैबलेट के ऊपर उसने अपने जो गेम्स होते हैं बच्चों के वो खेलने शुरू किए, लेकिन एकदम से जो है उसके ऊपर एक ऐसा इश्तिहार चला 1 मिनट के लिए कि वो 7 साल की बच्ची मेरे पास आई, उसने कहा कि मामा ये देखिए क्या आ रहा है, ये क्या दिखा रहे हैं। खैर वो टैबलेट ले लिया, उस टीचर ने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया, उन्होंने कहा अच्छा हम खेलते हैं। मैं घंटों मेरे शौहर में बैठ के खेला वो गेम, मैंने खेला, हम दोनों को जो इश्तिहार दिखाए जा रहे थे वो मेरे हस्बैंड को एग्रीकल्चर से रिलेटेड, मुझे टीचिंग से रिलेटेड, और वो इश्तिहार आया ही नहीं। फिर उसका हस्बैंड कहता है कि मैंने अपने मोबाइल में अपनी बेटी की तस्वीर लगाई और उसको अपने सामने रखा और उससे खेला, तो कुछ चेंज हो गए, ऐड आना, तब्दीली वाकई हो गई, लेकिन वो ऐड नहीं आया जो बच्ची ने बताया था। कहने फिर हमने डिसाइड किया कि हम बच्ची को देते हैं। बच्ची ने जैसे ही टैबलेट लिया और गेम खेलना शुरू किया, पहले मिनट पर वो इश्तिहार आ गया जो बच्ची को दिखाया। कैन यू इमेजिन कहां पे जाके वो हिट कर रहे हैं हमारे एतकादात को। यानी हम अगर फरामोश करते हैं, हम अगर इग्नोरेंस में चले जाए तो ये हमारी गलती है। आज आप सब मुझसे ज्यादा जानते हैं, आईटी एक्सपर्ट्स यहाँ पे बैठे हुए, क्योंकि हॉटमेल उन्होंने आज नहीं निकाली, या इंटरनेट जो आज ही निकाला, बल्कि वो जो प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया था गॉड पार्टिकल को देखने के लिए, ये उसकी इजादात में से एक इजाजत 1956 में, जब 3 कंट्रीज के अंडर में यूरोप में उन्होंने एक टनल बनाई थी और उसमें उनको जो है वो पार्टिकल्स को एक खास वेलोसिटी के साथ चलाना था, टकराना था, उसके बाद देखना था कि इस टकराने से एनर्जी पैदा होती है या नहीं होती है। अगर एनर्जी क्रिएट हो गई तो इसका मतलब है गॉड है। ये पूरा उन्होंने सालों किया,
اس میں دنیا بھر کے سائنٹسٹ گئے, اس میں انہوں نے انٹرنیٹ کو ایجاد کیا تھا کہ کیسے ہم رابطے میں رہیں. یہ اس زمانے سے ایجاد ہوا ہوا ہے. آج جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ شاید فرسٹ جنریشن چیزیں ہیں, اور جو بنانے والے وہ شاید 10th جنریشن کو استعمال کر رہے ہیں. یہ ہمارے لیے سو جانا زیب نہیں دیتا. اس لیے ہمیں اپنے بچوں کے ذہن میں, اپنے ذہنوں میں اس کانسیپٹ کو رکھنا ہے کہ ولی کون ہے ہمارا, ولی کیا دے رہا ہے ہمیں, ہم سے کیا چاہتا ہے, کیا عنوان ہونا چاہیے. ہم اس کو اگر سمجھ لیں تو ہمارے اعمال جو ہے وہ خود بخود ایک ڈائریکشن میں جانا شروع ہوں گے. ہاں ہرڈلز آئیں گی, پرابلمز آئیں گی, مشکلات آئیں گی, لوگ لوٹنے کی کوشش کریں گے, لیکن آگے بڑھنا ہوگا انشاءاللہ. درود پڑھیے گا محمد والے اللهم صل على محمد وعلى محمد. اسی میں اگر ہم یہاں پہ جب دیکھتے ہیں ویسٹ میں بھی اور اچھی کنٹریز میں بھی, مسلمان کچھ کنٹریز ہیں وہ بھی اچھا, انہوں نے اپنا ایک سوشل جو بنائی ہوئی چیزیں وہ اچھی بنائی ہوئی ہے. وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی اسٹینڈرڈس کو فالو کرتا ہے. اب ہمارے پاس یہ SOPs ہے نا, ہم بھی فالو کر رہے ہیں. یہ تو ایک وبا ہی اس سے, لیکن اس کے علاوہ بھی دیکھیں تو ہمارے پاس اسٹینڈرڈز ہیں. آپ پاکستان جائیں گے تو آپ پاکستان میں جو ہے وہ کار میں جب چلا رہے ہوں گے تو سیٹ بیلٹ بھی لگائیں گے. اب وہاں پہ بھی قانون آ گیا کہ جرمانہ ہوگا تو لگانا شروع کیا لوگوں نے, لیکن یہاں پہ اسٹینڈرڈ ہے اگر آپ نے نہیں لگایا تو آپ پہ جرمانہ ہو جائے گا, سسپینڈ کر دیا جائے گا. اب انہوں نے کہا جناب آپ کے ساتھ جو برابر بیٹھا ہوں وہ بھی لگائے, اگر نہیں ہوا تو آپ کے اوپر جرمانہ کیا جائے گا. مثال کے طور پر اسٹینڈرڈ کو فالو کروا رہے ہیں, اسٹینڈرڈ ہم فالو کر رہے ہیں, سوسائٹی میں ہیں. خدا نے جس سوسائٹی کو بنانا ہے اس کے کیا اسٹینڈرڈ ہیں, یعنی وہ کن اسٹینڈرڈز پر بنے گی, وہ کیسے ڈیولپ ہوگی. کیا اس میں سیلریز کا عنوان اہم ہے, کیا اس میں فیسلٹیز کا عنوان اہم ہے, کیا اس میں لائبلٹیز کا عنوان اہم ہے, کیا اس میں پینشن اور میڈیکل کوریج کا عنوان اہم ہے. وہ کون سے عناوین ہیں, وہ کون سے ٹاپکس ہیں جن پر خداوند متعال اپنی الہی سوسائٹی کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہے, یعنی میرے سے متعلق ہے, ولایت سے نکل کر ہم آتے ہیں. وہ کون سے اسٹینڈرڈ ہیں جن کو ہم فالو کریں اور کہیں کہ جناب یہ اسٹینڈرڈز ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہم اسلامک سوسائٹی کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں ویئر ایور, جہاں پر بھی ہم رہیں. اٹ از ناٹ نیسیسری کہ ہم کسی اسلامک مسلم میجورٹی شیعہ میجورٹی ملک میں رہ رہے ہوں, نہیں, خدا کی سوسائٹی ہر جگہ ہے. یہ جو بارڈرز ہم نے لگا دیے, یہ جو ہم نے پاسپورٹس بنا دیے, یہ ہماری ریکوائرمنٹس کی مثال کے طور پر. خدا کی کریشن تو ہر جگہ پر ہے. مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں, دے بھی چکا ہوں اپنی تقریروں میں, کہ مثلا مکڑی کا جالا, اسپائڈرز ویب, تھرڈ ورلڈ کنٹری کوئی بھی انڈیولپڈ اور دا موسٹ ڈیولپڈ کنٹری کوئی یورپ کے اندر جہاں پہ ہم کہیں گے اس کا جو ہے وہ GDP سب سے ہائی ہے, اس کی فیسلٹی سب سے ہائی ہے, وہاں پر جب مکڑی جالا بنائے گی اور جب وہ تھرڈ ورلڈ کنٹری میں جالا بنائے گی تو کوئی فرق ہوگا اس قسم کی, یعنی ہم اس کو اس میں رکھیں, بعض مکڑیوں کے اندر بھی بعض جو ہے ان کی قسمیں ہیں, یہ ہر مکڑی اپنی نسل کے مطابق جالا بناتی ہے, تو کوئی فرق ہوگا. اگر شہد کی مکھی اپنا چھتا بناتی ہے تو اس کے بنانے میں کسی ڈیولپڈ کنٹری میں اور کسی انڈیولپڈ کنٹری کے اندر کوئی فرق ہوگا نہیں ہے. حتیٰ کہ جب وہ افریقہ کے جنگلوں سے لے کر آتے ہیں جانوروں کو اور اپنے زو کے اندر جو ہے ان کو قید رکھتے ہیں, تو وہاں پر ان کا انوائرمنٹ بھی ویسے ہی بناتے ہیں جیسے وہ رہ رہے تھے. کہ اگر ہم لے آئے ہیں اور یہاں پر ان کی زندگی نہیں ہے, اگر ہم پینگوئنز لے آئے ہیں, اگر ہم جو ہے وہ وائٹ بیئر لے کر آ گئے تو اس کو اسی ٹیمپریچر پہ رکھیں ورنہ وہ مر جائے گا, تو اس کو ویسا ہی ایٹماسفیئر دینا چاہ رہے ہوتے. تو خداوند متعال نے ایسی چیزیں بنائی, تو خدا کی تو ہر جگہ پر مملکت ہے, اس کو تو ریڈیوس نہیں کر سکتے, ریسٹرکٹ نہیں کر سکتے. جناب بیٹھ جائیے, اب کیونکہ ہم دنیا میں اتنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس لیے اللہ کی یہاں پر حدود نہیں ہے, اسی لیے بیک ڈور سے وارد ہوتے ہیں, اس لیے ہمارے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں, اس لیے ہمیں راستے سے ہٹاتے ہیں. اس لیے یہ جنگ چھڑی ہوئی ہے کہ ڈیوائن ریلیجنز ہیں یا مین میڈ ریلیجنز ہیں. اللہ کی ہدایت کے مطابق آئے گا یا انسان ڈیفائن کرے گا کہ اس کو سوسائٹی میں کیسے رہنا ہے. یہ پوری یعنی ویسٹ کے اندر بھی یہ پورے اسکول آف تھاٹس ہیں جن کے اوپر بحث ہوتی ہے, اور جو ایک دوسرے سے دشمنی میں چل رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں.
تو کیا اللہ نے اپنی سوسائٹی کے پیرامیٹرز کو ڈیفائن کیا ہے؟ ہم جب کوئی چیز مارکیٹ سے اٹھاتے تو ہمارے پاس ایک اسٹینڈرڈ آتا ہے کہ جناب اگر آپ نے دودھ لیا ہے تو ٹیٹرا پیک کیسا ہونا چاہیے، اگر آپ نے جوس لیا ہے تو کیسا ٹیٹرا پیک ہونا چاہیے، اگر آپ نے بوٹل لی ہے تو وہ کیسی ہونی چاہیے، ری یوز ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے، اس کے اوپر لکھا ہوگا جناب یہ پروڈکٹ جو ہے وہ اسٹینڈرڈائز ہے، یعنی جو انسٹیٹیوشن ہے اس نے اس کو اسٹینڈرڈائز اسٹیمپ کیا ہے، ہم سب مان لیتے ہیں۔ تو کیا خدا نے تمام انسانوں کو بھیجنے کے بعد کوئی اسٹینڈرڈ نہیں بنایا؟ کہا کہ جیسے رہنا چاہو رہ لو، اب کیونکہ تم ہائیلی ایم آئی ٹی سے جو ہے وہ گریجویٹ ہو، تم نے جو ہے وہ ماسٹرز کر لیا یا تم نے جو ہے وہ پی ایچ ڈی کر لی ہے، تو اب تمہاری اپنی مرضی ہے، اپنی مرضی سے ڈیولپ کرو سوسائٹی کو۔ نہیں، سوسائٹی کے لیے خدا نے ہمیں وہ پیرامیٹرز دیے کہ جہاں پر ہم ان پیرامیٹرز پر عمل کرنے کے بعد خدا تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں یا اس کو اپنی دنیا میں اسٹیبلش کر سکتے ہیں۔ ایسے کون سے پیرامیٹرز ہیں؟ بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو ہم اس تناسب سے کہ کربلا کے اندر یہ واقعہ ہوا اور اس سے ہم اپنے آپ کو منسلک کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو وعدے کی وفا، یہ وعدے کی وفا کو خداوند متعال نے اپنی سوسائٹی میں ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ کے طور پر رکھا اور اسٹینڈرڈ کے طور پر رکھا کہ انسان وعدے کی وفا کرے اور اس وعدے کے ساتھ رہے۔ دیکھیے اسی لیے جنہوں نے پاکستان کے اندر پڑھا یا دنیا میں مسلمان جہاں پر ہیں، وہاں پر جب بھی بات ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی تو ڈسٹنگوش کوالٹیز ہیں، تو ہم سب کے ذہنوں میں دو ہی آتی ہے، صادق اور امین۔ یعنی مسلمانوں کے ذہن میں یہی اتنی ہائی لائٹ کی گئی کیونکہ واقعاً ہوئی اس کافر معاشرے میں۔ دیکھیں ہمارا اسٹینڈرڈ کہاں سے آئے گا؟ اس کافر معاشرے میں جو بلیورز نہیں تھے، جو اگنورینس کی زندگی گزار رہے تھے، جنہوں نے حق کو نہیں مانا، ان کے سامنے بھی یہ دو صفات رکھی گئی۔ تو اکثر سوال ہوتا تھا، اسٹوڈنٹ میرے سوال پوچھ رہے ہیں سر یہ دو کوالٹیز ہی کیوں رکھی گئی؟ یعنی حضور کی بہت ساری کوالٹیز ہیں، یہ دو کوالٹیز کو ہائی لائٹ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ سوسائٹی کا دار و مدار ان دو کوالٹیز کے اوپر ہے۔ صادق یعنی جو کہا اس کو کر دیا، یعنی وفا بے عہد، جو پرومسز ہیں اس کو فلفل کرنا، جو وعدہ کیا ہے اس کو نبھانا، اس کے اوپر سوسائٹی اسٹیبلش ہوتی ہے۔ آج ہمارے پاکستان کے ملک میں یا اور اسلامی ممالک کے اندر جو ڈکلائن ہے مسلمانوں کی طرف سے، وہ اس کو جانتے ہوئے اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے، وہ اس کو پہچانتے ہوئے اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے کہ کسی کو زبان دینے کے بعد، کسی سے وعدہ کرنے کے بعد اس کی اہمیت کیا ہے۔ خداوند متعال سکسیس کے ایلیمنٹس میں سے ایک ایلیمنٹ جو قرار دے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے صادق ہونا، اپنے قول پر اپنے وعدے کی وفا کرنا۔ اگر تم نے اپنے وعدے سے انحراف کر دیا تو تم کامیابی نہیں حاصل کر سکتے۔ جب آیات میں روایات میں انشاءاللہ تھوڑا سا ذکر کریں گے اس کا کہ کتنی امپورٹنس دی ہے، کس کے برابر قرار دیا ہوا ہے۔ کوئی بات نہیں یار، وعدہ کیا تھا چھوڑ دیتے، یعنی ایک بار تو ہے کہ یار اچھا شاید میں آ جاؤں گا، نہیں آ جاؤں گا، ایک بار کہے نہیں 100% میں آ رہا ہوں، ہاں یہ کام میں کر لوں گا، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اور پھر کوئی انسان اپنے ذہن میں سوچے اچھا یار وعدہ ہی کر کے کیا، سو جاؤ 1 گھنٹہ اور سو جاتا ہوں، 5 بجے نہیں 6 بجے پہنچ جائیں گے، صبح 8 بجے نہیں 9 بجے پہنچ جائیں گے، تو اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ یہ وعدہ نہیں نبھایا تو کوئی فرق پڑے گا؟ اچھا دیکھیے یہ بات انشاءاللہ بچوں کے بھی ذہنوں میں رہے، کبھی کبھار ان کو لاز نظر آتے ہیں اسلام کے، جب بھی ہم کسی لا کی بات کرتے ہیں تو وہ نارمل سرکمسٹانسز، ایب نارمل سرکمسٹانسز میں نہیں ہے۔ کسی کی کوئی مجبوری ہو گئی، ظاہر بات ہے وہ پھر اپنے وعدے کو نہیں نبھاتا کسی مجبوری کی وجہ سے، لیکن جو بھی اس نے قول اور قرار کیا ہے، جو بھی اس نے وعدہ کیا ہے، وہ نارمل سرکمسٹانسز کے اندر انجام دیتا ہے۔ اسی لیے مولا فرماتے ہیں ہم لوگوں کے لیے، مولا فرماتے ہیں کہ جب تم کسی سے مشاجرہ کرو، لڑائی ہو جائے تمہاری، غصے میں ہو شدت کے ساتھ، تو خبردار کوئی فیصلہ نہیں کرنا کیونکہ تم نارمل سرکمسٹانسز میں نہیں۔ اور جب تم بہت زیادہ خوش ہو تو کسی کو وعدہ نہیں دینا، الٹی سیدھی باتیں کہہ سکتے ہو جس کو نبھاؤ نہ، یہ ہمارے لیے کہہ رہے ہیں، یعنی نارمل سرکمسٹانسز میں جتنی بھی باتیں ہیں۔ اسی لیے زبان کو
کنٹرول میں رکھنا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ لڑائی بھی ہوتا ہے تو یہ نہ کہا جائے کہ بس اب رابطہ منقطع نہیں آئیں گے ختم، مطلب اگلے دن تو ضرورت ہے بھائی جانا بھی نہیں کیا ہے، وہیں جاب کرتے ہیں مثال کے طور پر تو جانا وہیں پر، تو مولانا نے کہا خبردار. تو نارمل سرکمسٹانسز کے لیے ہم تمام لاز اور ریگولیشنز کو لے کر آتے ہیں. تو جب ہم کہتے ہیں وعدہ نبھانا ہے یعنی عام نارمل کنڈیشنز کے اندر ہم کسی وعدے کو نبھائیں، یہ اللہ کی سوسائٹی کا ایک بیسک فنڈامنٹل اسٹیپ ہے کہ جس کو ہم سب کو فالو کرنا ہے. درود پڑھیے گا محمد علیہ محمد. اب دیکھیے جب ہم سوسائٹی کی بات کرتے ہیں تو اس کو کہاں سے ڈیولپ کیا جاتا ہے. بہت سارے آرگیومنٹس ہیں، مثلا ڈارون تھیوری ہے، ڈیولپمنٹ آف سوسائٹیز ہے، ہمارے پاس سوشیولوجی ہے یا سوسیولوجی ہے جس میں بات کی جاتی ہے کہ سوسائٹیز کیسے ڈیولپ ہوتی ہیں، ان کی بیسس کیا ہے، سب کے اوپر بات ہوتی ہے. تو خدا جن بیسس کے اوپر ہمیں بتا رہا ہے، اسٹینڈرڈز کے اوپر کہ ہمیں اس سوسائٹی کو کہاں تک لے کر جانا ہے، اس سوسائٹی کو خداوند متعال کہاں پر اسٹیبلش فرما رہا ہے. یعنی انسان کی فطرت میں، نیچر میں خدا نے رکھا ہے کہ وہ کمال کو حاصل کرے، کمال کی طرف بڑھے، یعنی اس کے لیے ایکسلنس ہے. جہالت میں رہ کر کبھی بھی انسان سیٹسفائی نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے علم حاصل کیا جائے. یہ اس کی فطرت میں رکھ دیا، اس کی نیچر میں رکھ دیا، ان ساری چیزوں کو نیچر میں رکھا ہے. لیکن خدا ہمیں کہاں پر لے کر جانا چاہ رہا ہے؟ تو قرآن ہمیں آواز دیتا ہے کہ خداوند متعال نے تمام انسانوں کو، شاید میں پہلے بھی عرض کر چکا لیکن میں اس موضوع سے متعلق بات کر رہا ہوں، تمام انسانوں کو اس عالم ذر میں خلق فرمایا. اب عالم ذر یعنی ذرات، ایٹم، اتنے ٹائنی پارٹیکلز کے ساتھ خدا نے سب کو فزیکل اسٹیٹ میں، اسپرچول اسٹیٹ نہیں. اب آپ اس کو ڈی این اے لے لیجئے، اب آپ یہ سمجھ لیں کہ خدا نے شرنک کر دیا تھا سب کا سائز اور وہ ایٹم کے طرح سے پوری دنیا کے انسان جو ہے وہ خلق ہو گئے تھے. اور وہاں کی عجیب جو ہے وہ روایات موجود ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ میں نے ان سے ایک وعدہ لیا، وہ ایکسلنس کا وعدہ تھا کہ تمہیں کہاں جانا ہے، جانا کہاں پر ہے. الستو بربکم، کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ان سب نے گواہی دی، قالوا بلا، ہاں تو ہمارا رب ہے. پاسٹ کے سیغے میں استعمال کر رہا ہے، پاسٹ ٹینس استعمال کیا خدا نے. الستو، کیا میں نے تمہیں آواز نہیں دی تھی کہ میں تمہارا رب ہوں؟ قالوا، اور تم ان سب نے کہا تھا بلا، ہاں تو ہمارا رب ہے. یہ گواہی ہماری فطرت میں ڈال دی گئی. اس کی بیسس پہ خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر انسان کو فطرت خدا کے اوپر پیدا کیا. اور روایت کے اندر جب الفاظ آتے ہیں تو مولا فرماتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں کہ پھر یہ اس کے والدین ہوتے ہیں کہ جو اس کو اس کی فطرت سے منحرف کر دیتے ہیں. اگر ہمارا بھی وجود رکھا گیا تو ہمارا بھی وجود ولایت کے اوپر رکھا گیا. یہ ماں باپ ہیں کہ جو بچے کو ولایت کی طرف لے کر آئیں یا ولایت سے منحرف کر دیں، یہ ان کے پاس ہے. جس طرح سے توحید اس طرح سے ولایت. کل میں نے عرض کیا کہ ولایت کی بات ہو رہی ہے، ہم توحید کی بات کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ جو ولی ہے وہ خدا کی ذات میں ضمن ہو چکا ہے، اس کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہے، اس کی اپنی کوئی ول نہیں ہے. جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے کرتا ہے. اور اس کی کتنی ایگزامپلز ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں. مولا کی وہ میں نے ایگزامپل دی کہ جب تھوک دیا تو ہٹ گئے کہ ذرہ برابر بھی میری کوئی خواہش شامل نہ ہو جائے اس فعل کے اندر. ایسا نہ ہو کہ میں اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کام انجام دے دوں. نہیں، پیورٹی کے ساتھ. اس لیے ولی اور خدا توحید اس میں کوئی فرق نہیں ہے ہمارے لحاظ سے، کوئی فرق نہیں ہے. معصوم بنانا، ان کو کسی بھی نجاست سے دور کر دینا، یہ ان کی کوالٹیز ہونی چاہیے تھی کیونکہ وہ خدا سے اتنے قریب ہیں. خدا کے نزدیک کوئی نجاست نہیں جا سکتی. اسی لیے ہمیں پیور ہارٹ کے ساتھ، قلب کے ساتھ اور اس میں وحدانیت اور توحید کو ڈال کر اس دنیا میں بھیجا. یہ ایک اہم رکن ہے اور اس کو پورا کرنے کے لیے خداوند متعال اس سوسائٹی کے اندر وعدہ نبھانے کو اہمیت دے رہا ہے. درود پڑھیے گا محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. جب قرآن میں اور جگہ بات کرتا ہے، بہت سی آیات ہیں، والذین هم لامانتهم وعهدهم راعون، مومنین کی صفت بیان فرما رہا ہے، وہ اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کے پاسدار ہیں.
یعنی ایمان والوں کی شرط یہ ہے جو صاحبان ایمان ہے وہ امانتوں اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ وعدہ کرنے کے بعد نہ نبھائیں، امانت لینے کے بعد مکر جائیں، امانت کا خیال نہ رکھیں، خیانت کر دیں امانت کے اندر اور اس امانت کو اس کے صاحب تک نہ پہنچائیں. خداوند متعال مومنین کی صفات یعنی جو سوسائٹی اسٹیبلش کی جا رہی ہے وہ ایمان کی بیسس پہ اسٹیبلش کی جا رہی ہے. جس سوسائٹی کی بنیاد رکھی جا رہی ہے اس میں کہا کون سب سے کہا یہ مومنین. ہم اپنے آپ کو ایمان کا ٹائٹل تو دے دیتے ہیں لیکن ہمیں یہاں تک لے کر آنا ہے، اپنے آپ کو یہاں تک پہنچانا ہے کہ یہ وعدہ نبھانے کی صفت ہمارے درمیان ہونی چاہیے. اس کے بعد دوسرے اس میں ایمان کے مقابلے میں لے کر آتا ہے خداوند متعال تو ارشاد فرماتا ہے وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وہ لوگ ہیں کہ جب وعدہ کر لیتے تو اس کی پاسداری کرتے. اس کی صرف ایک مثال دوں، طویل نہیں کرنا چاہ رہا. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے ایک معاہدہ کیا باغی شام سے. آ گیا فوج لے کے، افراد موجود نہیں تھے کہ ساتھ دیتے. جیسے میں کل بھی عرض کر چکا یہ جنگ سے زیادہ سخت تھا مولا کے لیے اس صلح کو کرنا اور اس ایگریمنٹ کے اوپر سائن کرنا. اور اس کے بعد جو پہلا یعنی ہم اس کو جا کے آبزرو کرنا چاہیں تو پہلی تقریر کی ہے کوفہ میں آنے کے بعد باغی شام نے، اس میں وضاحت کے ساتھ کہہ دیا تم کیا سمجھتے ہو میں نے تم لوگوں کے ساتھ جو صلح کی وہ اس لیے کی میں تمہیں کہوں نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو؟ نہیں، میں تم لوگوں کے اوپر حکمرانی کرنا چاہتا. یہ عنوان دے رہا ہے. اور امام کی جب شہادت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ سید الشہداء سے کہ آپ یہ توڑ دیجئے وعدہ، یہ تو وعدہ امام کے ساتھ تھا، امام حسن کے ساتھ تھا، آپ اس وعدے کو توڑ دیجئے. تم کس بات کیا بات کرو کہ ہم کیا ہوا وعدہ توڑ دیں؟ ممکن نہیں ہے. اس لیے سن 51 ہجری سے لے کر اور سن 60 ہجری تک جب تک معاویہ کی موت واقع نہیں ہو گئی اس وقت تک سید الشہداء نے اس معاہدے کی پاسداری کی ہے. حالانکہ اس نے نہیں کی. جب مولا کو ایک پیغام بھجوا تھا تو مولا کہتا ہے تم کہہ رہے ہو کہ میں جنگ کی تیاری کر رہا ہوں اور میں نے اس معاہدے کو نہیں دیکھا، حالانکہ تم پچھلے 10 سالوں سے 15 سالوں سے اس معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہو اور تم ہو جو ہمارے افراد کو قتل کر رہے ہو، افراد کی جائیدادوں کو ضبط کر رہے ہو. لیکن میں جب تک یہ معاہدہ باقی ہے تم باقی ہو اس وقت تک ہم اس کی پاسداری کریں اور اس کو نبھائیں گے. یعنی وعدہ مومنین کس سے وعدہ کیا ہے کیا یہ فرق کرتا ہے؟ میں کہوں یہ تو مثلا کافر ہے، یہ نان مسلم ہے، یہ عیسائی ہے، یہ یہودی ہے، یہ فلانا ہے، میں اس سے بات کروں اور اس کی معاہدے کی پاسداری نہ کروں اور اس کا لحاظ نہ کروں؟ قرآن کہتے ہیں یہ مومنین کی صفت ہے کہ جس سے وعدہ کر لیں. اسی لیے جب سورہ برات بھی نازل کی تو وہاں پر بھی خداوند متعال رسول اکرم کو یہ ہدایت فرما رہا ہے جن سے آپ نے معاہدے کیے ہوئے ہیں جب تک ان کی مدت ختم نہ ہو جائے ان کو نہ نکالیں اور اس کے بعد نکالیں اس حرم سے. مکہ سے فتح مکہ کے بعد یہ آیات نازل ہو رہی. یعنی خداوند متعال وعدوں کا اس قدر پابند ہے، وہ وعدوں کے انحراف کو صحیح نہیں سمجھتا. سوسائٹی کے ڈکلائن اور زوال کا سبب ہے کہ انسان اس سوسائٹی کے اندر اپنے وعدوں کو نہ نبھائے. جب کبھی ہمارے نوجوان یہ دیکھتے ہو یا افراد میں جناب پاکستان میں تو یہ نہیں ہوتا تھا، ہمارے ملک میں یہ نہیں ہوتا تھا، مسلمان تھے حملے نہیں کرتے تھے، یہاں پر اتنی چیزیں، یہاں پر عرض کرتا چلوں کہ اس کے کچھ نیچرل ایفیکٹس ہوتے ہیں، قدرتی آثار ہیں. خدا نے سسٹم میں اس کو فٹ کر دیا ہے. جو کرے گا وہ پالے گا، جو نہیں کرے گا مثلا جو خدا کو نہیں مانے گا اس کی سزا الگ ہو گئی. لیکن جو وعدے کو نبھائے گا، جو دیانتدار ہو جائے گا اس کو چیزیں ملتی رہیں گی. کاز اینڈ ایفیکٹ، کاز اینڈ ایفیکٹ. یہ کاز ہے، اگر اس کو فلفل کر لیا تو اس کا ایفیکٹ یہ ہے. یہ چیز کرنی ہے، اگر تم نے اس طرح سے انجام دے دی تو اس کا فائدہ یہ ہوگا. وہ جو کرے گا اس کو فائدہ ہوگا. جو افراد کریں گے، کیونکہ خدا نے اپنی اس قدرت کے ساتھ انسانوں کی سوسائٹی اور معاشرے کے اندر اس بات کو لکھ دیا ہے. درود پڑھیے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل
اور جب مولا جناب مالک اشتر کو 53واں خط آپ جا کے دیکھیے جس میں مولا مالک اشتر کو ساری ہدایات دے رہے ہیں، واقعی ماسٹر پیس ہے آج کی دنیا کے لیے. کہ جو افراد یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دین تو بہت پرانا ہو گیا، بیکورڈ ہو گیا، اولڈ ایج کے لیے تھا، ہمارے لیے نہیں تھا، وہ شاید ہم کچھ پریکٹسز کو دیکھ لیتے ہیں جس پہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں. لیکن جو کور فیکٹر ہے دین کا، وہ کور فیکٹر، کیونکہ جب خداوند متعال یہ دیکھیں نا، یہ ہم معاشرے سے جب بھولتے ہیں تو یہ چیزیں بچوں کے نوجوانوں کے ذہن میں جاتی ہے. جب خداوند متعال الیوم اکملتو، اس نے بھی عرض کیا تھا، یعنی الف لام عربک کے اندر جب استعمال ہوتا ہے دا، یعنی باقاعدہ پوائنٹ آؤٹ کر کے الیوم، اس دن کیا کیا، اکملتو، کس نے اکملتو کیا؟ میرا اور آپ کا کام کمپلیٹ. خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے اکملتو، ٹوڈے آئی ہیو کمپلیٹڈ دی ریلیجن، آج میں نے دین کو مکمل کر دیا. مینز ہماری قیامت تک کی ضروریات کو فلفل کرے گا یہ دین. اگر نہیں کر رہا ہماری سمجھ کا فرق ہے نا دین کے اندر، کہ ہم دین میں اعتراض کریں اور کہیں گے نہیں جی دین میں کوئی کمی ہے. ہم لوگ تو کچھ اور سمجھتے، نعوذ باللہ من ذالک. خداوند متعال کے علم میں کمی تھی کہ وہ اس معاشرے کو نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے خدا نے وہاں سے، مولا نے جب خط لکھا ہے 1400 سال پہلے جناب مالک اشتر کو، تو شاید اگر ہم تاریخ کے لحاظ سے دیکھیں تو آج 1442 ہجری ہے، اور مولا کی حکومت جو ہے وہ 41 ہجری میں جو ہے وہ ختم ہوئی ہے. شہادت آپ کی 41 ہجری میں. تو یہی زمانہ تقریباً 1400 سال پہلے مولا نے وہ لیٹر لکھا ہے. تو وہاں پہ دو بہت امپورٹنٹ چیزیں، بلکہ ساری امپورٹنٹ ہے، پورا لیٹر ہے. ایک جگہ آپ فرماتے ہیں مالک اشتر تم جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ مصر، ایجپٹ بھیجا جا رہا ہے تمہیں. وہاں پہ جب جاؤ گے تو مسلمان بھی ہیں اور عیسائی بھی ہیں. بیسس کیا ہونی چاہیے؟ تمہارے کس طرح سے برتاؤ کرو ان لوگوں کے ساتھ. تو کہا وہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے بھائی ہیں. وہ افراد جو مسلمان ہیں وہ تمہارے بھائی ہیں دین میں، اور وہ جو عیسائی ہیں وہ تمہارے بھائی ہیں انسانیت میں. اس لیے تم دونوں سے مساوی اور وہی رفتار کرو گے، اسی طرح سے برتاؤ کرو گے جس طرح تم مسلمانوں سے کرتے ہو. یہ تمہارے بھائی ہیں. اور پھر آگے آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کے ساتھ کسی ایگریمنٹ میں داخل ہو، کوئی ایگریمنٹ سائن کر لو، کوئی معاہدہ کر لو، کسی کو کوئی گارنٹی دے دو کہ اچھا تم میرے انڈر میں ہو، تمہاری پروٹیکشن رہے گی، تم میرے پروٹیکشن میں ہو، تو اپنے اس دیے ہوئے وعدے کو آخر تک نبھانا ایز اے رولر. یعنی ہمارے یہاں جو ہے نا کہ بات کر دی، بہت بڑے دعوے کر دیے الیکشن کیمپینز کے اندر، اس کے بعد جب گئے تو پتا لگا کہ خزانہ تو خالی ہے. تو بھائی یہ تو پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ خزانہ خالی ہے. یا آپ جو ہے وہ جھوٹے وعدے کر رہے ہیں اور اس کے بعد ان وعدوں کو نہیں نبھا رہے. وہ وعدے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہاں پر مالک اشتر کو مولا کائنات 1400 سال پہلے ہدایت فرمانے کے دیکھو تم وعدہ کرو، اگر ایز اے رولر، اگر سربراہ حکومت کے طور پر تم کسی سے کوئی معاہدہ کر لو تو اس کو پورا کرو. اگر کسی کو کوئی ضمانت گارنٹی دے دو، پروٹیکشن دے دو، اس پروٹیکشن کو پورا کرو. کہ اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو تم اللہ کی حکومت کے نمائندے نہیں ہو. اسی لیے عثمان بن حنیف کو لیٹر لکھتے ہیں کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تم بصرہ کے اندر ان دسترخوانوں پہ بیٹھے ہو جہاں پہ چار غذا تمہیں پرووائڈ کی جاتی ہے. یعنی یہ تمہاری ذمہ داری ہے. ہر طرف مولا ان اسٹینڈرڈز کو بیان فرما رہے ہیں جو ہم مولا کے زندگی سے متعلق بحث کرتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں کہ جناب مولا کا لائف اسٹائل یہ تھا. وہ لائف اسٹائل مولا کا جو ہے پہلے بھی سادہ تھا، لیکن سادہ تر ہو گیا جب مولا حکومت میں آئے. اور جب کسی نے اعتراض کر کے پوچھا تھا تو مولا نے کہا ہمارا یہ خدا سے وعدہ ہے کہ جب ہم حکومت میں آئیں گے، ظاہری حکومت کے اندر، تو ہمارا طرز زندگی ہماری مملکت میں رہنے والے پست ترین شخص سے بھی نیچے ہوگا. اس لیے تمہارا وعدہ نہیں، یہ ہمارا وعدہ ہے، ہم اس وعدے کو نبھا رہے ہیں. یہ سٹینڈرڈز لے کر آئے، ان پیرامیٹرز کے اوپر سوسائٹی کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں. ہمارے رولرز کہاں پر آ کے زندگی کریں گے؟ ہمارے وہ افراد جن کو جو ذمہ داریاں لے لیں ان کے لیے کس طرح سے اس کو نبھانا ہوگا. درود پڑھیے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
پھر یہ احادیث کے اندر اس کی اہمیت ہمارے پاس آتی ہے کہ اگر وعدہ نبھایا جائے اور نہ نبھایا جائے تو کیا اس کی اہمیت ہوگی. وہاں پہ معصوم فرماتے لا دینا لمن لا عہد لہ، یعنی اس کا دین ہی نہیں ہے. جو اپنے عام لوگوں سے کی ہوئی باتوں کو پورا نہیں کر پاتا وہ خدا اور اس کے رسول سے کیے ہوئے وعدوں کو کیسا پورا کرے گا؟ How is it possible؟ جو اپنے وعدوں کو پورا نہیں کر رہا، خدا کا وعدہ اس کو یاد رہے گا؟ نہیں یاد رہے گا. وہ اپنے پرسنل بینیفٹس کے لیے ہر قسم کی چیز کو جو ہے وہ حلال قرار دے رہا ہے، ہر طرح کے طرز زندگی کو ایکسپٹ کر لیتا ہے. وہ خدا کی بات کو کیسے مانے گا؟ اسے اپنے پرسنل بینیفٹس ریکوائرڈ ہیں، ان کو دیکھ رہا ہے. کسی نے جا کے چوتھے امام سے پوچھا کہ مولا حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم تک اگر ہم دیکھنا چاہیں کیا پیرامیٹرز ہیں سوسائٹی اسٹیبلش ہونے کے، سوسیولوجی کے لحاظ سے دیکھیں تو کیا چیز ہے؟ مولا نے پوری نبوت کو 3 جملوں میں خلاصہ فرما دیا، 3 الفاظ میں. آپ نے فرمایا ایک چیز قول الحق، جب بات کرو حق کی بات کرو، حق کے علاوہ کوئی بات نہ ہو. یہ انبیاء کی پوری تاریخ کے اندر یہی چیز ہے. اسی لیے سب نے کہا کتنے انبیاء قتل کر دیے گئے، کیوں؟ کیونکہ قول حق. حضور اکرم نے کیا کیا مصیبتیں نہیں اٹھائیں، کیوں؟ قول حق. کتنا آگے حضور کو کہا کہ آپ ہمارے جو بت ہیں نا ان کو آفیشلی ریکگنائز کر لیجئے، ان کو آفیشلی ریکگنائز کر لیجئے. بھائی یہ ہے آپ کی بت، اچھا ٹھیک ہے آپ عبادت کرتے ہیں، کیسے ریکگنائز کر لیں؟ آپ 1 سال تک ہمارے بتوں کی پرستش کیجیے، پھر 1 سال کے بعد ہم آپ کے خدا کی پرستش کریں. یعنی کہاں پر جا کے ایک سینٹر پوائنٹ لانا چاہتے ہیں کہ ہم دونوں راضی. جب حضور راضی نہیں ہوئے اور ہونا بھی نہیں تھا، لکم دینکم ولی دین، تو پھر کہا کہ اچھا ہے آ کے ہمارے بتوں کو جو ہے وہ ٹچ کر لیجئے کہ یہ ہمارے بت ہیں. حضور نے اس کا بھی انکار کر دیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ، اس وعدے کے اندر کسی قسم کی کوئی پیچھے نہیں ہٹنا ہے. تو فرماتے ہیں قول الحق، یہ حق ہے، کچھ بھی ہو جائے مار دو مار دو، قتل کرنا ہے قتل کر دو، قول الحق، اس حق سے پیچھے نہیں ہٹنا. دوسرا فرماتے ہیں والحکم بالعدل، جب بھی تمہارے پاس طاقت آئے، جب بھی تمہارے پاس قوت آئے تو جو بھی تم فیصلہ کرو عدل کے مطابق کرو. یہ انبیاء کی تاریخ. اور تیسرا فرماتے ہیں والوفاء بالعہد، اور اپنے وعدے کی وفا. یہ انبیاء کے درمیان موجود ہے. یہ انبیاء کی تعلیمات ہے، کل تعلیمات کا خلاصہ کرتے ہیں. قول حق، حکم عدل، وفا بالعہد. یہ 3 پیرامیٹرز عنایت کیے کہ یہ انبیاء نے اس کو اسٹیبلش کرنا چاہا اس دنیا کے اندر. درود پڑھیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہرحال اب اس کے آثار ہیں، لیکن میں کیونکہ آگے اس کو لے کر جانا چاہ رہا ہوں تو میں کچھ چیزوں کو جو ہے وہ ہٹا کے آگے لے کر آتا ہوں کہ جو افراد اس کو نہ مانے. کچھ تو ہمارے سامنے نظر آ جاتا ہے، لیکن ایک آیت میں خداوند متعال اس کی تشریح فرماتا کہ جو اپنے کیے ہوئے وعدوں کو نہیں نبھائیں گے، جو وعدے کیے اس کو نہیں نبھائیں گے. اب انشاءاللہ پھر وعدے کے اوپر بھی بات آئے گی کہ وعدے کون سے، اس کی ہم زیادہ بات کر رہے ہیں. ہم تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہمارے ایگریمنٹس جو ہم سائن کر رہے ہیں، لیکن خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، اور جنہوں نے اپنے ایمان کو جو ہے وہ بہت ہی کم قیمت میں بیچ دیا. اولئک لا خلاق لہم، ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. ولا یکلمہم اللہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ یشترون بعہد اللہ، انہوں نے تجارت کی اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی. جو اللہ سے وعدہ کیا ہوتا اس کی تجارت کی، اور جب تجارت کی تو خداوند متعال فرما رہا ہے کہ اب تم نے یہ بیچ دیا، لا خلاق لہم، اب تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے آخرت میں. اچھا یہاں تک بات ہو جاتی تو کافی تھا، بات واضح ہو گئی تھی. کچھ اور چاہیے تھا، بات واضح ہو گئی. بھائی تم نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اس کو بہت ہی کم قیمت میں بیچ دیا. اب جب تم نے بیچ دیا تو اب تمہارے لیے کچھ بھی نہیں، تم نے وعدہ ہی نہیں رکھا. لیکن خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے لا یکلمہم اللہ، خدا قیامت کے دن ان سے کلام نہیں کرے گا. یعنی نفرت یا دور کرنے کا، رحمت کا جو اظہار ہے، خداوند متعال کہہ رہا ہے کوئی رحمت نہیں. ولا ينظر الیہم یوم القیامہ، نہ ان کی طرف نگاہ کرے گا. یہ 2 باتیں بھی سمجھ میں آ گئی.
یعنی انسان جس نے اپنے وعدے کو توڑا، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو بہت ہی سستے داموں میں بیچ دیا، تو خداوند متعال نہ اس کی طرف نگاہ کرے گا نہ اس سے کلام کرے گا۔ آخری بات اہم ہے، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، نہ ان کے گناہوں سے بخشش ہوگی۔ خداوند متعال ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا اپنی رحمت سے، اب ان کی کوئی بخشش نہیں ہے۔ اسی لیے وہ اصحاب کا گروہ کہ جو صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق جب حوض کوثر پر پہنچے گا اور رسول اکرم ان کو حوض کوثر سے سیراب کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے، تو خداوند متعال ارشاد فرمائے گا ان کو ہٹا دیجئے، ان کو جہنم کی طرف دھکیل دیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے آپ کے جانے کے بعد وہ کام انجام دیے کہ جو ان کے وعدے کے خلاف تھے، وہ کام انجام دیے۔ اس لیے خداوند متعال وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُكَلِّمُهُمْ، نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان کے گناہوں سے ان کو خلاصی ہوگی۔ انہوں نے وہ کام انجام دیے۔ اسی لیے ہم جس وعدے کی طرف آنا چاہتے ہیں، وہ اللہ کی وحدانیت کے بعد جس وعدے کی طرف خدا نے ہم مسلمانوں کی ہدایت کی ہے، وہ وعدہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا۔ اور اس پہ جناب ابن عباس کی روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم اپنا کیا ہوا وعدہ مجھ سے پورا کرو، میں تم سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا کروں۔ اوفو بعہدی، مکمل کرو وعدے کو جو تم سے کیا ہے، اوفی بعہدکم، میں اپنا وعدہ پورا کر دوں گا۔ یعنی خداوند متعال وہاں پر بالکل حساب کتاب اس طرح سے لے کر جا رہا ہے کہ تم آگے بڑھو، پھر میں وعدہ پورا کروں گا جو تم نے وعدہ کیا۔ تو یہاں پہ ابن عباس فرماتے ہیں جب رسول اکرم سے پوچھا گیا کہ یہ کون سے وعدے کی بات ہے نازل ہوئی، تو حضور نے ایک مفصل حدیث ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ جناب آدم جب جا رہے تھے تو اپنی اولاد میں سے شیش کی ولایت کا وعدہ لے کر گئے، لیکن ان کی اولادوں نے جناب شیش کی ولایت کو نہیں مانا۔ اسی طرح سے حضور فرماتے ہیں جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، ان سب انبیاء نے اپنے زمانے میں اپنے اولیاء کی حمایت کا وعدہ لیا اور بیعت لی، لیکن ان تمام ماننے والوں نے، ان کی امت نے اس وعدے کو پورا نہیں کیا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی امت کو یہ سنایا بھی، ان سے وعدہ بھی لیا اور ان سے بیعت بھی لی، لیکن میرے بعد یہ میرے ولی کو نہیں مانیں گے۔ یہ وہ وعدہ ہے کہ جس کے اوپر خداوند متعال قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں اوفو بعہدکم، اے مسلمانوں، کم کا صیغہ ہے۔ یہاں پہ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں، یہ بات کہتے ہیں کہ اگر حضور نے کاغذ قلم مانگا تھا، کاغذ قلم مانگا تھا تو مثلا بی بی بھی تھی، مولا بھی تھے، تو وہ اٹھ کے کاغذ قلم دے دیتے۔ حضور نے ان اصحاب کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ میں وہ چیز لکھ کے دے دوں کہ تم گمراہ نہ ہو۔ یہ تو وہ ہے کہ جو تمہیں گمراہی سے بچائیں گے، ان کو ضرورت نہیں ہے، تمہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے لکھے ہوئے کی ضرورت ہے، اس لیے تمہیں دینا چاہتا ہوں، نہ ان افراد کو کہ جن کو خدا نے صادق بنا کر ہمارے لیے بھیجا ہے۔ درود پڑھیے گا محمد وعلى محمد۔ تو پھر ہم یہاں پر اب اس کو میں متصل کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری ڈیوٹی کیا ہے۔ امام ہمارے موجود ہیں تو ہم کس بات کے اوپر آئے تھے؟ یہاں پر قرآن کی آیت ہے جہاں پہ ارشاد خداوند ہے کہ ہمارے جتنے بھی افراد ہیں، من المؤمنین رجال صدقوا، من المؤمنین رجال، المؤمنین میں سے وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے اپنے وعدے کو نبھایا، صدقوا ما عاہد اللہ، جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، من المؤمنین رجال۔ دیکھیے اگر ہم اس من کو بیان کرنا چاہیں، تشریح کرنا چاہیں، یعنی کچھ مومنین نے اپنے کیے ہوئے وعدے کو نبھا دیا، باقی کے لیے بھی آیت بیان کر دی۔ اگر یہ یہاں تک آیت ہوتی تو ہمارے لیے ہماری چھٹی ہو جاتی کہ وہ نبھانے والے تو چلے گئے، اب کیا کریں، اب راستے بند ہیں۔ لیکن خداوند متعال نے پوری آیت یہاں پر بیان فرمائی اور فرماتے ہیں کہ ما عہد اللہ علیہ فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر، اور ان میں سے مومنین میں سے ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے کیے ہوئے وعدے کو نبھا دیا، اور کچھ ایسے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں کہ اپنے وعدے کو نبھائیں۔ اور اس سلسلے میں وہاں پر روایات ہیں کربلا کے اندر
کہ ہر شہید کے سرحانے سید الشہداء نے اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ مومنین کے گروہ میں سے وہ افراد کے جنہوں نے اپنے وعدے کو نبھا دیا، یہ افراد موجود ہیں۔ اب آنے والے مومنین ہیں کہ جو اپنے وعدوں کو نبھائیں گے۔ ہمارے سے کیا تعلق کہ ہم نے بھی خدا سے وعدہ کیا ہے، ہم اس وعدے کو اپنے امام سے نبھائیں، تب ہم متصل ہوں گے اپنے امام سے، تب ہم کربلا کو زندہ کریں گے۔ کلو ارض کربلا و کلو یوم عاشورا، ہر جگہ پر ہے کس عنوان سے؟ ہم اپنے کیے ہوئے وعدے کو نبھائیں گے، ہر جگہ پر ہم اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو نبھائیں گے، تو وہ سرزمین عاشورا ہو جائے، سرزمین کربلا ہو جائے گی، وہ دن عاشور کا دن ہو جائے گا، کیونکہ ہم نبھا رہے ہیں اپنے وعدے کو۔ اس وعدہ نبھانے میں ہمیں کتنی مرتبہ قتل ہونا پڑے گا خدا جانتا ہے۔ ہم اپنے امام کی طرف آئیں، اسی لیے وہ سورہ جو دعائے عہد ہے اس کی تلاوت انشاءاللہ آپ لوگ کرتے ہوں گے، جہاں پر اوپر وہاں پہ الفاظ ہے معصوم کے، معصوم سے بن گیا ہے، چھٹے امام نے ہمارے لیے دیا ہے کہ میں خدا سے، میں اپنے ولی سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہر روز میں آپ کی بیعت کے اندر ہوں۔ صبح نماز فجر کے بعد اٹھ کے پڑھنا، ترجمے کے ساتھ پڑھیں ہم کہ ہر روز میں اپنے مولا سے تجدید عہد کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ مولا میں آپ کی ولایت کے اندر میں ہوں، پھر میں اپنے کاموں کو جج کروں گا اینڈ آف دا ڈے، کیا واقعا میں مولا کی ولایت میں رہا، میں نے ان کے احکامات کے مطابق اپنے لیے کام کیا یا نہیں کیا، تب ہم کربلا کو زندہ کریں گے۔ یہ ہونا چاہیے، میں بار بار عرض کرتا ہوں، یہ ابتدا ہے، یہ انتہا نہیں ہے۔ وہ افراد اگر مجلس حسین میں بیٹھتے تھے، یعنی مولا کی بات سنتے تھے اور وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے اور کربلا نہ جانتے، جیسے بہت سے افراد نہیں گئے، تو پھر کربلا زندہ نہ ہوتی۔ کربلا کو زندہ کرنا آج تک کے لیے ان کا وہ عمل ہے، جو وعدہ کیا اس کو نبھا دیا، جو وعدہ کیا اس کے اوپر پورے اترے۔ اور بڑے بڑوں کی بات کیا کریں، چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے کہ آج جس ہستی سے یہ دن منسوب ہے، دیکھیے کہاں باب الحوائج علمدار، کہاں باب الحوائج موسی کاظم، اور کہاں باب الحوائج جناب حضرت علی اصغر۔ یعنی سن و سال اہم نہیں ہے وعدے نبھانے میں، سن و سال اہم نہیں ہے، 6 ماہ کا سن ہے اور اس سے بھی کم ہے، چل نہیں سکتے۔ اور اگر بچوں کو دیکھا ہو نا تو بچوں کی جو موومنٹ ہوتی ہے وہ بھی سٹیبل نہیں ہوتی، ہل رہے ہوتے ہیں، لیکن جناب علی اصغر نے 3 دفعہ اپنے آپ کو ایسا ہلایا کہ خلقت رو پڑی اور قیامت تک کے لیے روئی۔ جب 28 رجب کو نکل رہے ہیں، سب سے خداحافظی کر رہے ہیں، تو ایک مرتبہ فاطمہ صغریٰ آتی ہے اور جناب ام رباب سے کہتی ہے کہ مجھے ایک مرتبہ جناب علی اصغر کو دے دیجیے، میں پیار کر لوں۔ جا ہی رہے ہیں اور جناب علی اصغر ہمک کے آ گئے اپنی بہن کی گود پہ۔ اب سب مانگ رہے ہیں لیکن جناب علی اصغر اپنی بہن کی گود سے واپس نہیں آ رہے۔ کچھ دیر ہوئی تو خود مولا تشریف لائے، پوچھا زینب کیا مسئلہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ کہا علی اصغر فاطمہ صغریٰ کی گود میں واپس نہیں آ رہے۔ ایک مرتبہ مولا آگے بڑھتے، نہ جانے کان میں کیا بات کہی، روایتوں میں کہتے ہیں کسی نے سنا نہیں، اب ہم اپنی طرف سے بات کر سکتے ہیں، نہ جانے کیا کہا۔ ایک مرتبہ اس 28 دن 15 دن 20 دن کے بچے نے اپنی ایک ایسی حرکت کی اور اس طرح سے جناب صغریٰ کی گود سے سید الشہداء کی گود میں آ گیا کہ پاپا وعدہ تو نبھانا ہے۔ بہن محترم اس کی محبت بہت، لیکن وعدہ تو نبھانا ہے۔ بس یہی اسی طرح سے جناب علی اصغر 28 رجب سے لے کر 10 محرم تک مولا کے ساتھ ساتھ ہے۔ جب مولا کے تمام اصحاب چلے گئے، تمام اہل بیت والے چلے گئے، جناب عباس بھی چلے گئے، روایت میں ایک مرتبہ مولا ایک بلند مقام پر آ کر کھڑے ہوئے اور کہا کہ حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے، کوئی ہے جو اہل حرم کے خیموں کی حفاظت کرے۔ یہ ولی اللہ ہے، اس کی قدرت میں سب کچھ ہے، لیکن ہماری ہدایت کے لیے پوچھ رہا ہے۔ اب یہاں پر دوسری مرتبہ جناب علی اصغر اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیتے ہیں۔ خیام حسینی میں کوہرام بپا ہے، بیویاں رونا شروع کر دیے۔ ایک مرتبہ امام حسین آتے کہتے بہن زینب کیا
کیا ہوا, کیا مقام ہے, کس طرح سے؟ کہا بھیا جیسے ہی آپ کی آواز سنی ویسے ہی علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا. ایک مرتبہ علی اصغر کو لیا, کہا میں پانی پلا کر لاتا ہوں, میں پانی پلا کر لاتا ہوں, شاید کہ پانی مل جائے. جناب سکینہ بھی دیکھ رہی ہے کہ علی اصغر کو بابا لے کر جا رہے. ایک مرتبہ ابا کے دامن میں جناب علی اصغر کو لیا, پھر ایک مقام تک پہنچے, کہتے ہیں کہ اشقیا دیکھ رہے شاید حسین قرآن لے کر آ گئے ہو, قرآن کا واسطہ دے کہ تم میرے اہل حرم کی جان بخش دو, میری جان بخش دو. لیکن جب ایک مرتبہ امام حسین نے ابا کے دامن کو ہٹایا تو دیکھا ایک شش کہاں ہے حسین کے ہاتھوں میں. کہا اگر تم میرے پر رحم نہیں کرتے تو اس شش ماہے کے اوپر رحم کر دو, جس کے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر ایک ننھی سی زبان. مولا نے جملات کہے تو اشقیا کے لشکر میں کوہرام بپا ہو گیا. ایک مرتبہ عمر صاحب نے حکم دیا اقطع کلام الحسین, حسین کے کلام کو قطع کر دو. یہاں پر حرملہ یہ کہتا ہو کہ شاید علی اصغر کا نشانہ لیا ہو, لیکن حکم یہ ملا تھا کہ حسین کو مار دو. ایک مرتبہ حرملہ نے تیر چلایا, جناب علی اصغر نے یہ آخری حرکت کی اور ہمت کے اس تیر کو اپنے گلے پر لے لیا. کہا بابا میرے پاس تلوار نہیں ہے, میرے پاس سواری نہیں ہے, لیکن میں اپنے جسم سے ہر تیر کو آپ کی طرف آنے والے تیر کو روک لوں گا. بس میں مختصر کرتا ہوں, مولا گئے 72 لاشیں اٹھا چکے, علی اکبر جیسے جمال کا لاشا اٹھا لیا, محمد کا لاشا اٹھا لیا, عباس کے سرہانے آ گئے, قاسم کی لاش اٹھا کر لے کر آ گئے. لیکن کبھی بھی تزلزل واقع نہیں ہوا. لیکن ایک مرتبہ پہنچتے ہیں خیال کی طرف, پھر پلٹ جاتے ہیں, کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. خدایا اس چشمائے کو اس کی ماں کو کیسے دوں گا. جناب امام حسین نے آواز کی دروازے پر بس دو جملے شروع. ایک بیوی سکینہ کا جملہ, جب حسین پہنچے بیوی نے پوچھا کیا بھیا اصغر کو پانی پلا کر دے آئے. اور جب ابا کے دامن سے ہٹایا تو جناب رباب نے کہا آپ مثلوں کا یوں نہر, ارے کیا تیرے جیسوں کو بھی استعمال کرتے ہیں. مولا جانتے بیویوں کی طاقت نہیں ہوگی کہ شش ماہے کی لاش خیال میں رہے. ایک مرتبہ لاش کو اٹھایا, خیموں کے پیچھے گئے, کس جگر کے ساتھ حسین نے تلوار سے ایک ننھی سی قبر بنائی, جناب علی اصغر کو لٹایا, کیسے مٹی ڈالی ہوگی اس قبر کے اوپر. بس ایک آخری جملہ, عصر عاشور جب اشقیا کا لشکر سروں کو قطع کرنے کے بعد, تن سے جدا کرنے کے بعد عمر ساتھ پر آیا تو ملعون کہتا ہے مجھے وہ چھوٹا سر نظر نہیں آ رہا. شمر کہتا ہے میں لے کر آتا ہوں, اور اشقیا اپنے نیزوں کے ساتھ خیام کی زمین پر نیزوں کو کاٹتے تھے. اور ایک مرتبہ ایک ننھا لاشا اس نیزے میں آیا, جناب رباب دیکھ رہی ہے میرا ششما ذبح کیا جا رہا. ماتم حسین یا 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 حسین یا
Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. علی اصغر کا جنازہ ہے شبیر کو پرسا دو علی اصغر کا جنازہ ہے شبیر کو پرسا دو علی اصغر کا جنازہ ہے شبیر کو پرسا دو علی اصغر کا جنازہ ہے شبیر کو پرسا دو علی اصغر کا جنازہ ہے شبیر کو پرسا دو علی اصغر کا جنازہ ہے شبیر کو پرسا دو خواہش سکینہ کی اے خواہش سکینہ کی صغرا کو بھی بلوا اصغر کا جنازہ ہے شبیر کو پرسا دو علی اصغر کا جنازہ ہے شبیر کو پرسا دو علی اصغر کا جنازہ ہے شبیر کو پرسا دو علی اصغر کا جنازہ ہے شبیر کو پرسا دو پوچھا ہے سکینہ نے بابا سے یہ حسرت ہے پوچھا ہے سکینہ نے بابا سے یہ حسرت ہے میت پہ میں چھڑکوں گی اے میت پہ میں چھڑکوں گی ایک جام مجھے لا علی اصغر کا جنازہ ہے شبیر کو پرسا دو علی اصغر کا جنازہ ہے شبیر کو پرسا دو علی اصغر کا جنازہ ہے شبیر کو پرسا دو علی اصغر کا جنازہ ہے شبیر کو پرسا دو اصغر کا گلا زخمی اور ماں کا جگر چھننی اصغر کا گلا زخمی اور ماں کا جگر چھننی کتنے ہی جنازے ہیں ہائے کتنے ہی جنازے ہیں گرمل کو یہ سمجھا علی اصغر کا جنازہ ہے شبیر کو پرسا دو علی اصغر کا جنازہ ہے شبیر کو پرسا دو علی اصغر کا جنازہ ہے شبیر کو پرسا دو خواہش سکینہ کی اے خواہش سکینہ کی صغرا کو بھی بلوا دو علی اصغر کا جنازہ ہے شبیر کو پرسا دو علی اصغر کا جنازہ ہے شبیر کو پرسا دو علی اصغر کا جنازہ ہے شبیر کو پرسا دو تنہا ہے کرے رن میں کوئی بھی نہیں ساتھی تنہا ہے کرے رن میں کوئی بھی نہیں ساتھی شبیر بلاتے ہیں ہائے شبیر بلاتے ہیں روتے ہوئے شہزاد علی اصغر کا جنازہ ہے شبیر کو پرسا دو علی اصغر کا جنازہ ہے شبیر کو پرسا دو علی اصغر کا جنازہ ہے شبیر کو پرسا دو علی اصغر کا جنازہ ہے شبیر کو پرسا دو علی اصغر کا جنازہ ہے
को पुरसा दो। सहराब हुआ असगर ये मारा गया प्यासा, सहराब हुआ असगर ये मारा गया प्यासा, नौहा था ये बानों का, ऐ नौहा था ये बानों का, इतना मुझे बदला। अली असगर का जनाजा है, शबीर को पुरसा दो। अली असगर का जनाजा है, शबीर को पुरसा दो। अली असगर का जनाजा है, शबीर को पुरसा दो। ख्वाहिश सकीना की, ख्वाहिश सकीना की, सुगरा को भी बुलवा दो। अली असगर का जनाजा है, शबीर को पुरसा दो। अली असगर का जनाजा है, शबीर को पुरसा दो। अली असगर का जनाजा है, शबीर को पुरसा दो। शबीर बनाते हैं तुरबत अली असगर की, शबीर बनाते हैं तुरबत अली असगर की, दरिया पे कोई जाकर, हाय दरिया पे कोई जाकर, अब्बास को बदला दो। अली असगर का जनाजा है, शबीर को पुरसा दो। अली असगर का जनाजा है, शबीर को पुरसा दो। अली असगर का जनाजा है, शबीर को पुरसा दो। ख्वाहिश सकीना की, ख्वाहिश सकीना की, सुगरा को भी बुलवा दो। अली असगर का जनाजा है, शबीर को पुरसा दो। अली असगर का जनाजा है, शबीर को पुरसा दो। अली असगर का जनाजा है, शबीर को पुरसा दो। Y'all say, 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 छह महीने वाले तुझको मेरा सलाम, असगर आए असगर, 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 असगर आए असगर। छह महीने वाले तुझको मेरा सलाम, असगर आए असगर, असगर आए असगर, असगर आए असगर, असगर आए असगर।
شاہدی کے دل بر ہے شاہدی کے دل بر ہے روح قلب مادر ہے روح قلب مادر ہے تشنہ کام مزدر ہے بے زبان اصغر ہے چھ مہینے والے تجھ کو میرا سلام اصغر آئے اصغر اصغر آئے اصغر اصغر آئے اصغر اصغر آئے اصغر اشنا لبی پہ تیری اشنا لبی پہ تیری دریا ہے یہ خدائی دریا ہے یہ خدائی مظلومیت نے تیری انسانیت جگائی ہے چھ مہینے والے تجھ کو میرا سلام اصغر آئے اصغر اصغر آئے اصغر اصغر آئے اصغر آئے اصغر سوکھے لبوں پہ تونے سوکھے لبوں پہ تونے جس دم زباں پہ آئی جس دم زباں پہ آئی سر کو جھکا کے رویا دشمن دار سپاہی چھ مہینے والے تجھ کو میرا سلام اصغر آئے اصغر اصغر آئے اصغر اصغر آئے اصغر شکوہ نہ کرنا اصغر شکوہ نہ کرنا اصغر پانی نہیں میسر پانی نہیں میسر آنسو بہا کے میں نے غربت کو کر دیا چھ مہینے والے تجھ کو میرا سلام اصغر آئے اصغر اصغر آئے اصغر اصغر آئے اصغر یا حسین 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 صدا بلند کی تھی یا سکینہ دے میر نے لوگوں اللہ تشدید صدا بلند کی تھی یا سکینہ دے میر نے لوگوں اللہ تشدید صدا بلند کی تھی سکینہ دے میر نے لوگوں اللہ تشدید صدا بلند کی تھی یا سکینہ دے میر نے لوگوں اللہ تشدید صدا بلند کی تھی
या सकीना देवी ने प्यास मातों में दी बुझाइए प्यास मातों में दी बुझाइए सकी हुर्माना की रे लोगो अल्लाह तशकी सदा बुलंद की थी या सकीना देवीर ने लोगो अल्लाह तशकी सदा बुलंद की थी या सकीना देवीर ने लोगो अल्लाह तशकी सदा बुलंद की थी या सकीना देवीर ने लोगो अल्लाह तशकी सदा बुलंद की थी या सकीना देवीर ने लोगो जतरा कवाल दीन आया बोल के रूह हलक दे चले आए तुम्हें नामे कुरान बचने दा मेरे मौला दे मुंह ते वल्ले आए उर्मला दी कमान तोड़ दी उर्मला दी कमान तोड़ दी मुस्कुरा के शरीर में लोगों अल्लाह तशकी सदा बुलंद की थी या सकीना देवीर ने लोगो अल्लाह तशकी सदा बुलंद की थी या सकीना देवीर ने लोगो अल्लाह तशकी सदा बुलंद की थी या सकीना देवीर ने लोगो अल्लाह तशकी सदा बुलंद की थी या सकीना देवीर ने लोगो अल्लाह तशकी सदा बुलंद की थी या सकीना देवीर ने लोगो मुस्कुराता दी मुस्कुराहट दे हमारा दूर पे तीर दुनिया है उन्हीं रमजान वाले रमजाना कर मेरे का तेराज खुलिया है उसको बेरा बेका बफर माया उसको बेरा बेका बफर माया तेरे मोला अमीर है लोगों सदा बुलंद की थी या सकीना देवीर ने लोगो अल्लाह तशकी सदा बुलंद की थी या सकीना देवीर ने लोगो अल्लाह तशकी सदा बुलंद की थी या सकीना देवीर ने लोगो अल्लाह तशकी सदा बुलंद की थी या सकीना देवीर ने लोगो तेरे मेरे जवाब दीदी ने दूजी बारी शहीद लाल दिता तीजी बारी बुलंद मेरे कुरान का कमाल दिता हक मैदान विच बनवाया मैदान विच बनवाया उनका बारी तासीर दे लोगो गाँव से 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 गाँव से
मुस्लिम आमी ने लिखा है कि सलाम अल्हम्दुलिल्लाह Heather is getting better as expected. Just want to let you know we haven't discussed about his illness to anyone other than my siblings and Hassan's siblings. So please, if anyone asks anything, don't say anything. السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك على حسين وعلى علي بن حسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا منزل السلام عليك يا علي بن موسى الرضا روح بسم الله ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا سابر السر والزمان الأمان 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 من فتنة الزمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك إمام بن سوجون أجل طرف فرد وزارة وجعل من السهل وعوانك ورحمة الله وبركاته और उनको भी अब्बू ने बताया तो अब्बा ने थोड़ी बताया था।